جو بات شہباز شریف صاحب نے کہی ہے بڑی اہم بات ہے. انہوں نے کہا کہ ججز کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہیں, ان کا کہنا تھا, جو اس وقت عمران خان صاحب کو بے قصور ثابت کرنے میں مصروف ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے کہی ہے. کس بنا کے اوپر کر رہے ہیں یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ بڑی قریب سے بھی دیکھے تو کہ نواز شریف صاحب نے 150 سے زائد پیشیاں بھگتی اسلام آباد صاحب کورٹ میں, مریم نواز صاحبہ نے بھگتی, شہباز شریف صاحب نے بھگتی, حمزہ صاحب نے بھگتی, اور اس کے علاوہ باقی دیگر جتنی بھی ہماری قیادت ہے, رانا ثناء اللہ کو لے لیں, خواجہ آصف کو, خواجہ سعد رفیق کو, جاوید لطیف کو, حنیف عباسی کو, اپنا جتنے شاہد خاقان عباسی کو, مفتاح اسماعیل صاحب کو, یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی پیشیاں بھگتی. 6 ماہ, 1 سال, 1.5 سال, 2 سال, فیصلے نہیں آتے تھے. تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, کبھی سرکاری وکیل نہیں آ رہا, کبھی عدالت اگلی تاریخ اگلی پیشی پہ منتقل ہو رہی ہے. اور یہ ٹائم اتنا لٹکایا جاتا تھا کہ جیل سے آنا کورٹ میں اور پھر واپس جانا جیل میں, یہ کوئی آسان کام نہیں. مگر انہوں نے تو بات جو آج وزیر اعظم نے کی ہے وہ اس وقت جو ججز اس وقت موجود ہیں ان کے بارے میں اور ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ اس وقت ان کاوشوں میں مصروف ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی چھوٹ مل جائے, ان کو بے قصور ثابت کیا جائے. تو وہ وزیر اعظم ہیں, کیا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے؟ بہت بڑی بات ہے طاہرہ صاحبہ. میں جہاں تک شہباز شریف صاحب کو جانتی ہوں, نہ غلط بات کہتے ہیں, نہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ غلط انفارمیشن پہ بات کرتے ہیں جب تک وہ اپنی تحقیق مکمل نہ کریں. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو بالکل ثبوت کے ساتھ کی ہے, اور ان کے پاس یقیناً ثبوت بھی موجود ہوں گے, اور حالات واقعات پر ان کی بہت اچھی گرفت بھی ہے. انہوں نے انجانے میں یہ بات نہیں کی, انہوں نے خود سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس تمام حقائق اور شواہد موجود ہیں. ٹھیک ہے. لطیف کھوسہ صاحب, آپ ایک سینئر وکیل ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے آپ لیڈر ہیں, آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 47 کے جو وزیر اعظم ہیں, ایک تو ان کو ویسے ہی ندامت سے میرے خیال میں ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ اس منصب پہ بیٹھے کیوں ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ کبھی ہی قسم کی تنقید ہو نہیں سکتی ہے عدلیہ پر. ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے توہین عدالت میں. جس طرح سے تضحیق کی ہے انہوں نے جوڈیشری کی, یہ میرے خیال میں ان کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا ہے. جن کیسز کی یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے اس پہ باریکی سے دیکھے ہیں, یہ شرمناک کیسز ہیں. عدت کا کیس ہو, یہ 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا, شرمناک کیس ہے. اگر اس میں عمران خان اور بشرا بی بی بری ہوتے ہیں تو ان کو خود ڈوب کے مر جانا چاہیے. جہاں تک سائفر کا آج بھی ذکر انہوں نے کیا کہ جی یہ جو ہے سائفر تو اسی طرح ہے جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ ایٹم بم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گی. اور عمران خان کو بھی وہی دھمکی جو ہے ڈونلڈ لو, ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین امریکہ کا جو ہے, وہ اسد مجید کو کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر عدم اعتماد سے آپ نکال دو گے تو امریکہ معاف کر دے گا. نہیں مگر لطیف کھوسہ صاحب, چونکہ اس وقت جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ جو بیان آج وزیر اعظم نے دیا ہے اس کا آپ کیا اثر دیکھتے ہیں جوڈیشری کے اوپر؟ ان کو میرے خیال میں تو توہین عدالت میں بالکل ان کو جو ڈسکوالیفائی بھی ہونا چاہیے اور سزا بھی ہونی چاہیے. اس سے زیادہ جو ہے تضحیق عدلیہ کی نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نون کو کیا یہ کھلی چھٹی ہے کہ دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ, یہ جو کہیں ان کو جو ہے چھٹی ہے, کھلی چھوٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ توہین عدالت کے زمرے میں یہ بات آتی ہے؟ بالکل 100% آتی ہے, اور یہ آئے گی, ہم لے کے جائیں گے انہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لے کے جائیں گے وزیر اعظم کو, اور آپ کہیں گے ججز کو, آپ کی یہ پلی ہوگی کہ ان کے اوپر توہین عدالت جو ہے وہ لگنی چاہیے. ایک تو یہ منیزہ, ایک تو یہ ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہے, ڈی جورے وزیر اعظم. چلیں اس پہ بعد میں آتے ہیں. جی جی, مگر حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے پرانے کولیگ ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کی بات سنی, آپ نے وزیر اعظم کا آج ایک بیان دیکھا, تو ایک سیاستدان اپنی بھی بات کرتا ہے. آپ لوگ تو توہین عدالت کے قانون کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, آپ کے ایک وزیر اعظم گئے اس وجہ سے. تو کیا جو ایک سیاستدان ہے وہ کھل کے اپنی بات کر سکتا ہے اگر وہ سیاسی حقیقت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں جو آج وزیر اعظم نے بات کی وہ آتی ہے؟ شکریہ منیزے.
کھوسا صاحب ہمارے کلیگ نہیں، میرے تو وہ بزرگ ہیں اور میں نے ان کے ساتھ نہیں، ان کے زیر سایہ کام کیا ہے. وہ آج بھی ایک حقیقت ہے اور ان کا احترام ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. گزارش صرف اتنی ہے کہ دونوں اطراف سے جو گفتگو سنی، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کے بھی یہی خیالات تھے. ججز جی برا بھلا بھی کہا جاتا رہا، پھر ان کے حق میں جب فیصلے آنا شروع ہوئے تو پھر ججز اچھے بھی ہو گئے. پی ایم ایل این کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے عدالتی فیصلوں کے بعد عدالتوں پہ حملے بھی کیے، اور پھر جسٹس سجاد علی شاہ کا وہ ساروں کو حشر یاد ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنی عدلیہ کا ہر حال میں احترام کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے تو عدالتی قتل بھی ہوئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی عدلیہ کی تضحیک نہیں کی، ان کی طرف پتھر نہیں پھینکا. ہاں، کسی شخص سے، کسی شخصیت سے، کسی فرد واحد سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. ہم نے عدالتی قتل بھی تحفظات کے ساتھ تسلیم مگر کیے، حسن پھر مرتضیٰ انہی صاحب عدالتوں اگر سے